الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة الطه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصاله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ آج درس قرآن پاک کا آغاز 25ویں پارے کے 90 رکوع اور سورہ زخرف کے 3 رکوع سے ہوگا. خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. کل جو رکوع کی اختتام میں ہم نے کافروں کے جوابات سنے تھے، اس میں کافروں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو یہ بت پرستی کرتے ہیں تو یہ بت پرستی کا عمل جو ہے یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اسی پر ہی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. یعنی ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح بت پرستی کرتے تھے، اس لیے ہم بھی جو ہے یہ بت پرستیاں کرتے ہیں. تو ان کے جواب میں، یعنی ان مشرکین مکہ کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آباء و اجداد کی بات کرتے ہو تو تمہارے جو سب سے بڑے بزرگ گزرے ہیں، جو تمہارے آباء و اجداد میں گزرے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہر بت کا انکار کرتے تھے، وہ تو صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے اور اسی کو ہی ماننے کی تلقین کرتے تھے. تو تم اپنے اس آباء و اجداد میں سے اس والد کی بات مانو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانو. چونکہ مشرکین مکہ خود کو جو ہے دین ابراہیمی پر کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. تو اس بات کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنے آباء و اجداد کے اس عمل سے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو تم اس لیے عبادت کرتے ہو بتوں کی، تو تم اپنے آباء میں سے ابراہیم کو دیکھ لو، کیا وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا؟ نہیں، وہ تو ان تمام بتوں سے بیزار تھا. وہ تو ایک اللہ توحید کا پیغام وہ عام کرنے والا تھا، ایک اللہ کی عبادت کو عام کرنے والا. چنانچہ اس کا ذکر کیا گیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ.
اور جب ابراہیم نے اپنے باپ جو کہ اس کا حقیقی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا آزر، تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، مگر اس سے سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی اللہ کے علاوہ میں تمہارے ہر قسم کے بتوں سے، ہر قسم کے معبودوں سے بیزار ہوں کہ بے شک ضرور جلد مجھے وہ راہ دے گا، تم لوگوں سے نجات عطا فرمائے گا میری ہجرت گاہ کی طرف کہ جہاں جا کر میں رب کی عبادت کروں گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس نے اپنے اس کلام کو اپنی نسل میں باقی رکھا کہ کہیں وہ باز آ جائیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہی پیغام دیتے رہے کہ تم ہر قسم کے معبودوں سے بیزاری کا اعلان کرو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کو معبود مانو۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلام کو اپنی اولاد میں باقی رکھا اور فرمایا کہ یہ اس لیے تھا کہ تاکہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں قیامت تک وہ اسی عقیدے پر قائم رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ چکا، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے جو قبیلہ قائم ہوا اور جو لوگ آگے بڑھے، ان کی نسل آگے بڑھی، تو فرمایا کہ انہوں نے اس بات کو بھلا دیا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتائی تھی، کوئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جتنے بھی معبود ہیں ان سب سے بیزاری ہے سوائے اللہ کے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو بھلا کر بتوں کی عبادت کی، بتوں کو پوجا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں اور ان کے آباؤں کو بہت فائدے پہنچائے دنیاوی، ہر قسم کا انہیں عیش و عشرت عطا کی، تجارت بھی تھا، سب کچھ تھا، مال و دولت بھی عطا فرمایا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان پر عذاب بھی نہیں آیا۔ حالانکہ پہلی قوموں میں اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتی تو اللہ ان پر عذاب کو نازل فرما دیتا، لیکن ان پر عذاب بھی نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان پر یہ احسان فرمایا کہ اپنے پیارے محبوب کو ان کے درمیان بھیج دیا۔ فرمایا حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ چکا، ورسول مبین، اور صاف بتانے والے رسول بھی تشریف لے آئے، یعنی اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ ایک تو انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، لیکن اللہ نے ان پر یہ احسان فرمایا کہ ان کو پھر بھی دنیاوی مال و متاع بھی عطا فرمایا، اور ساتھ میں ان پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے کفر سے، یعنی ان کو کفر کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے اپنے پیارے محبوب کو ان کے درمیان جلوہ فرما دیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس احسان کا شکر مانتے اور جو پیغمبر، جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کی بات کو مان کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، لیکن انہوں نے انہیں اللہ کے اس پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق آ چکا، قالوا، وہ کہنے لگے، هَذَا سِحْرٌ
یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور ہم تو اس کے منکر ہیں۔ یعنی بجائے حق کو قبول کرنے کے اور اس احسان کو ماننے کے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسے رنگ گئے کہ انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر کافر یہ اعتراض کرنے لگے کہ اگر یہ نبوت اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ کسی کو منصب نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، تو یہ کافر کہنے لگے کہ اگر یہ نبوت اتنی بڑی چیز ہے تو یہ ہمارے کسی معزز، بہت رئیس اور بہت بڑے سردار کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوئی؟ یعنی ان کی مراد دو لوگ تھے، ایک مکے میں ولید بن مغیرہ اور دوسرا طائف کے سردار عروہ بن مسعود ثقفی، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ تو کہا کہ یہ جو ہمارے بڑے معزز لوگ ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبوت اگر اتنی بڑی چیز ہے تو یہ تو انہیں عطا کی جاتی، کیونکہ ان کے پاس دنیاوی مال و متاع بہت سارا ہے، عزت ہے، سردار ہیں، سارے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، بڑا ان کو مال و دولت ان کے پاس موجود ہے، تو نبوت تو ان کو عطا کی جاتی۔ چنانچہ کافروں کی اسی بات کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وقالوا، وہ بولے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا، کہ یہ قرآن ان دو بڑے شہروں یعنی مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا، کہ یا تو یہ ولید بن مغیرہ پر اتارا جاتا یا پھر عروہ بن مسعود ثقفی پر اتارا جاتا۔ ان لوگوں کے پاس مال و متاع ہے، یہ لوگ امیر لوگ ہیں، تو ان کے پاس اتارا جاتا، یہ منصب نبوت ان کو دیا جاتا۔ تو اللہ رب العزت ان کا رد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ یعنی یہ جو منصب نبوت جو اللہ کی رحمت ہے، کیا یہ تقسیم کریں گے اب؟ حالانکہ ان کی حقیقت تو کیا ہے؟ فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان میں ان کی زندگی گزارنے کا سامان ان کی دنیا کی زندگی میں عطا فرمایا ہے۔ معیشتہم، ان کی زیست کا سامان، یعنی زندگی گزارنے کا سامان دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کے درمیان تقسیم فرمایا، اور ہم نے ان کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جب ان کی دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی نعمتیں ہم عطا کرنے والے ہیں، تو یہ منصب نبوت بھی یہ ہم ہی عطا کریں گے، اور جسے چاہیں گے اسے عطا فرمائیں گے۔ کہ اب ان کی خواہشات پر لوگوں کو نبوت دی جائے گی، کہ جس سے کافر کہیں گے کہ یہ فلاں کافر کہیں گے کہ بھئی اس فلاں بندے کو نبوت دینی چاہیے تھی، اب یہ لوگ فیصلہ کریں گے، حالانکہ ان کی زندگی کے گزارنے کے جتنے سامان ہیں ان سب کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ان میں ایک دوسرے پر درجہ بلندی دی ہے، یعنی کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس غربت ہے، تو یہ ہم نے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے۔ تو یہ ترجیح دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی اڑائیں، ان کا مذاق بنائیں، کہ اگر کسی کو اللہ نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا فرمایا ہے تو وہ اللہ کی اس نعمت پر گھمنڈ کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے غربت کا اور غریبی کا مذاق اڑائے اور انہیں جو ہے حقیر سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اگر یہ
غریب ہے یہاں پہ اور یا پھر یہاں پہ غربت ہے، تو ایسے شخص کو نبوت نہیں مل سکتی؟ نبوت صرف امیر آدمی کو مل سکتی ہے یا کسی سردار کو مل سکتی ہے؟ ارے یہ تو اللہ نے تقسیم فرمائی ہے کہ تمہیں اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا، سامنے والے کو غریب رکھا ہے، اسے غربت، اس کے پاس غربت ہے، مال و دولت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اپنے مال و دولت پر گھمنڈ کرتے ہوئے غربت کا مذاق اڑاؤ اور یہ کہنے لگو کہ یہ کسی بڑے آدمی پر نازل ہونی چاہیے تھی نبوت۔ حالانکہ نبوت تو اللہ کی رحمت ہے، یہ منصب نبوت اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کوئی شخص اپنی عبادت و ریاضت سے نبوت کو حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبوت عطا فرماتا ہے، اور یہ نبوت کا دروازہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند ہو گیا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لا نبی آبادی، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کافر اس لیے ایک دوسرے کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے کہ جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ یعنی جتنا مال و دولت ان کے پاس دنیاوی موجود ہے نا، رب کی رحمت اس سے کئی زیادہ بہتر ہے، جو جنت کی نعمتوں کی صورت میں موجود ہے۔ یعنی جنت کی نعمتوں کی جو رحمت ہے اللہ کے پاس، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور یہ دنیاوی مال و متاع تو ختم ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ دنیاوی مال و متاع کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے پاس وزارتیں ہونا، صدارتیں ہونا اور سردار ہونا، مال و دولت کی کثرت ہونا، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب ان سے راضی ہے، یا وہ حق پر ہیں یا وہ ہدایت پر ہیں؟ تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں رد فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ کافروں کے عیش و عشرت کو دیکھ کر خود بھی کفر اختیار کر جاتے اور اسلام سے منہ موڑ لیتے، تو اللہ رب العزت ان مشرکین مکہ کو اتنا مال عطا کرتا، اتنا مال عطا کرتا کہ وہ اپنے گھروں کی چھتوں کو، سیڑھیوں کو چاندی کی اور سونے سے زیورات سے مزین کرتے، ان کے گھر کے دروازے سونے کے ہوتے، اور اللہ انہیں اتنا مال عطا کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کا جتنا مال و متاع ہے یہ سب کچھ ان کافروں کو دے دیا جاتا، سب کچھ اللہ رب العزت دے دیتا، اس لیے کہ اس دنیاوی مال و متاع کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل حقیقت ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے اور آخرت کی نعمتوں کا حقدار ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں گے، یعنی سب کے سب جو ہے وہ کفر پر جمع ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے، یعنی جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے کہ جن پر وہ چڑھتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے ہوتے اور چاندی کے تخت ہوتے کہ جن پر وہ ٹیک لگاتے، وَزُخْرُفًا، اور طرح طرح کی آرائشیں ہوتی، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ
لما متاع الحیات الدنیا، اور یہ جو کچھ ہے یہ صرف جیتی دنیا ہی کا سامان ہے، یعنی دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اسباب ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ دنیا کا جتنا بھی سامان ہے وہ سب کچھ بیکار ہے، اصل اگر کامیابی ہے تو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے میں۔ انسان دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اگر انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کے پاس دنیاوی مال و متاع آ جائے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، اس کے پاس اسٹیٹس ہو کہ بھئی اس بندے کو اتنے لوگ جانتے ہیں، وزارتیں ہوں، سردارتیں ہوں۔ نہیں، اصل یہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی ہے کہ انسان اپنی قبر و آخرت کو روشن کرے۔ اس لیے کہ دنیا کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی تو کافر کو اس سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتا۔ یعنی اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر کی بھی دنیا کی حیثیت نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مردہ بکری دیکھی، تو ارشاد فرمایا، تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا ہے۔ یعنی ایک مردہ بکری کو دیکھا کہ وہ راستے میں پھینکی ہوئی تھی، تو حضور نے اس بکری کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کے مالکوں نے اسے بے قدری کے ساتھ پھینک دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی اللہ کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی ہے۔ جیسے اس بکری کے مالکوں نے اسے کچھ نہ سمجھ کر کیسے پھینک دیا کہ اب یہ ہمارے کسی کام کی نہیں، کہا اتنی بھی نہیں ہے جتنی اس بکری والوں کو اس بکری کی قدر ہے نا، مری ہوئی بکری کی، کہا اتنی قدر بھی اللہ کے نزدیک نہیں ہے دنیا کی۔ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ مسلمان کے پاس اگر مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، اور وہ یہ افسوس کرے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، بنگلہ ہے، عیش و عشرت ہے، سب کچھ ہے، اور اس دنیا کے نہ ملنے پر وہ افسوس کرے، تو اسے افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اگر انسان 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، قرآن کے مطالب کو سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل پیرا بھی ہو رہا ہے، اللہ کے دین کی طرف آتا ہے، دین کو سیکھتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، اور اس کے پاس دنیا نہیں ہے، تو اسے افسوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت قتادہ بن نعمان سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب سمجھ لیں نا، تو ہمیں دنیا کی خواہش مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ کسی طریقے سے دنیا ہمیں حاصل ہو جائے، اور اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا ہی پیارا پیغام ہے، اس دنیا سے بالکل نفرت ہو جائے گی
اگر آپ نے اس پیغام کو سمجھ لیا، اللہ رب العزت ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث، کہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو اسے دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسا تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے۔ کتنا پیارا پیغام ہے۔ اگر یہ پیغام ہمیں سمجھ میں آ جائے، دوبارہ سنیں، حضور نے کیا فرمایا کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اس پر کرم فرماتا ہے، تو اسے دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے۔ کہ کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور اسے پانی سے، ڈاکٹر نے کہا ہو کہ اسے پانی سے بچانا ہے، پانی سے احتیاط کروانی ہے، تو ہم اس کے قریب پانی لے کر نہیں جاتے، یا اسے پانی کے قریب لے کر نہیں جاتے کہ کہیں یہ مزید بیمار نہ ہو جائے۔ تو فرمایا جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو، اللہ رب العزت جس سے محبت کرتا ہے، جس پر کرم فرماتا ہے، اسے دنیا سے ایسے بچا لیتا ہے۔ تو دنیا نہ ملنا یہ تو رب کے کرم کی نشانی ہے کہ اگر ہمیں دنیا نہیں مل رہی اور ہم اللہ کی طرف مائل ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، تو یہ تو رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو اگر دنیا کی حقیقت کو ہم انسان سمجھ جائے نا، اور یہ سمجھ جائیں کہ اصل کامیابی دنیا کو پانا نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کے گھر کو تیار کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، تو یہ جتنے بھی برائی کے کام ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا دل مسجد میں لگ جائے گا، ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ جو قرآن کی تلاوت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، قرآن کے احکامات سے منہ موڑ لیا ہے، ہم اس کی طرف پھر سے لوٹ کر آ جائیں گے، اور جو مسلمان ذلیل و رسوا ہیں، اللہ رب العزت انہیں پھر سے ایک مرتبہ دوبارہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا۔ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ اب اگلے رکوع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کر اور دنیا سے محبت کرتے ہوئے، یہ جو کافر ہیں، دنیا کو اختیار کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، تو جو قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑ کر دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اور یہ صرف کافروں پر نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی موت سے 1 سال پہلے اللہ رب العزت ایک شیطان کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے، اور جب اللہ رب العزت اس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، کہ یہ شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے اس نے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت اس کی زندگی موت سے 1 سال پہلے اس کے ساتھ ایسا شیطان لگا دیتا ہے کہ جو اسے وہ سب چیزیں اچھی کر کے دکھاتا ہے کہ جو اس کی قبر و آخرت کو برباد کرنے والی، یہاں تک کہ وہ شخص اسی راستے پر چلتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ، اور جو منہ موڑے رحمان کے ذکر سے، یعنی قرآن کی ہدایت سے، نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو ہم اس پر ایک شیطان کو تعینات کر دیتے ہیں کہ وہ اس کا ساتھی رہے۔ پھر وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ،
بے شک وہ شیاطین ان کو حق کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی جب ان کے دل مردہ ہو گئے اور دنیا کی رنگینیوں میں ایسے رنگ گئے کہ اب قرآن کے احکامات سے اندھے ہو گئے، تو اللہ نے ان پر شیطان کو مقرر کر دیا کہ وہ شیطان انہیں وہ راستے بتاتا ہے جو راستہ انہیں کفر اور اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب کافر ہمارے پاس آئے گا، قالا، وہ کہے گا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، تو جب کافر اپنے انجام کو دیکھے گا قیامت کے دن کہ اس کے ساتھ میں شیطان کے ساتھ آیا ہوں اور اب مجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تو کافر کیا کہے گا؟ کافر کہے گا ہائے افسوس کہ کسی طرح، یعنی اپنے ساتھی جو اس کے ساتھ شیطان ساتھی ہوگا نا، تو کافر اس سے کہے گا کہ ہائے افسوس کسی طرح میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جائے، کسی طرح تو مجھ سے دور ہو جائے، کہ تو کتنا ہی برا ساتھی ہے کہ تیرے ساتھ رہ کر میں نے اپنی قبر و آخرت کو برباد کر دیا، تیری باتوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا کی رنگینیوں میں ایسا رنگ گیا کہ آج میرے لیے جہنم کو مقدر کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جو شخص ایمان کی فکر نہیں رکھتا، مرتے وقت اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا۔ ایمان کی فکر بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مولا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما مولا۔ تو کل قیامت کے دن یہ کافر کتنا افسوس کریں گے کہ یہ جو شیطان ان کافروں کا ساتھی ہوگا، تو وہ کہیں گے کافر کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان کو ہم سے دور کر دیا جائے۔ فبئس القرین، کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز تمہارا اس سے کوئی بھلا نہ ہوگا آج جب کہ تم نے ظلم کیا کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ یعنی تم جو یہ جملے کہہ رہے ہو اور یہ جو افسوس کر رہے ہو، یہ افسوس کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب تم نے ظلم کر چکے، یعنی تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، کفر کر چکے، تو اب سب کے سب تم ان شیطانوں کے ساتھ تم بھی جو ہے جہنم کے حقدار ہو۔ افانت تسمع الصم او تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبین۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ یہ کافر جو ہے اگر آپ کی بات نہیں سنتے اور سن کر ہدایت یافتہ نہیں ہوتے، یا آپ کے معجزات دیکھ کر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آ رہے، تو محبوب یہ تو اندھے ہیں، بہرے ہیں، یعنی ان کے پاس کان نہیں ہیں، ایسے کان نہیں ہیں کہ جو ہدایت کی بات کو سن سکیں۔ یہ اپنی دنیاوی رنگینیوں میں ایسے رنگین ہو چکے کہ اب یہ حق کی بات کو سننے سے بہرے ہو چکے ہیں اور حق کو دیکھنے سے اندھے ہو چکے ہیں، اور یہ تو کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افانت تسمع الصم، تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے، او تهدی العمی، یا اندھوں کو راہ دکھاؤ گے، ومن کان فی ضلال مبین، اور انہیں کہ جو کھلی گمراہی میں ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو اگر ہم تمہیں لے جائیں
تو ان سے ہم ضرور بدلہ لیں گے. یعنی اے محبوب اگر آپ ان کے درمیان سے تشریف بھی لے جائیں اور آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں، پردہ فرما جائیں، پھر بھی ہم ان کو جو ہے ہم ان سے ان کا بدلہ لیں گے کہ جو انہوں نے آپ کے ساتھ سلوک کیا. یعنی جو آپ نے انہیں ہدایت کی طرف بلایا اور انہوں نے پھر بھی کفر کیا ہے تو ضرور ہم ان سے ان کا یہ بدلہ لیں گے. او نرینک الذی وعدناہم فإن علیہم مقتدرون، یا تمہیں دکھائیں گے جس کا انہیں ہم نے وعدہ دیا ہے. یعنی ان کافروں کو جن عذابات کا ہم نے وعدہ دیا ہے کہ اگر تم کفر کرو گے اور ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو تمہیں عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، تو اے محبوب ضرور ہم اس بات کو بھی تمہیں دکھائیں گے. فإن علیہم مقتدرون، تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں. یعنی ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم انہیں عذاب دکھائیں. اور یقیناً الحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان جلوہ فرما تھے تو اللہ نے ان پر 61 سالی کا عذاب بھی نازل فرمایا. اور پھر جتنی جنگیں لڑی گئیں ان جنگوں میں ذلیل و رسوا ہو کر کافروں کو مارا گیا. غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، اور جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں تو اللہ رب العزت نے ان کافروں کو ان کا بدلہ دیا کہ جو انہوں نے کفر کیا تھا. فاستمسک بالذی اوحی الیک، تو مضبوطی سے تھامے رہو اسے کہ جو تمہاری طرف وحی کی گئی. انک علی صراط مستقیم، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو. یعنی یہاں فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ اپنا کام جاری رکھیں، جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس پیغام کو عام کرتے رہیں کہ بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. اگر یہ حد درمی کرتے ہوئے کفر کو ہی اختیار کیے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت ان سے انتقام لینے والا ہے. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک یہ قرآن شرف ہے تمہارے لیے بالخصوص اور بالعموم تمہاری قوم کے لیے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تو ان قریب تم سے پوچھا جائے گا. اس قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس قرآن کا ہم نے کیا حق ادا کیا، کیا ہم نے اس قرآن کی تعلیمات کو اپنے اوپر رائے لازم کیا، کیا قرآن کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کیا. کیا آج ہم اگر قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دیکھیں تو ان کی فتوحات، ان کی شان و شوکت پوری دنیا پر کیوں تھی؟ اس لیے تھی کہ وہ قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے تھے، قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. لیکن آج مسلمان کے گھر کا یہ حال ہے کہ جہاں پر کئی ہفتوں، کئی مہینوں تک قرآن کھول کر نہیں پڑھا جاتا. ہم قرآن کو بڑے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ تو رکھتے ہیں، لیکن اس قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. ہر 5 منٹ بعد ہم سوشل میڈیا کو تو دیکھتے ہیں، واٹس ایپ تو چیک کرتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. کتنی آسانیاں ہیں ہمارے پاس، اب تو ہر موبائل میں قرآن آ چکا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کتنی پیاری بات ہے کہ اس شہر کراچی میں جو ہے وہ درس قرآن کا سلسلہ کئی مقامات پر کیا جاتا ہے. سردیوں کے دنوں میں صبح کے وقت میں یہ درس قرآن کی نشستیں لگائی جاتی ہیں. ہفتہ وار جو ہے وہ بہار شریعت مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ ہر جمعے کی رات کو کیا جاتا ہے. اور اس طرح رمضان کے اندر یادگار رمضان کے طور پر قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود بہت کم تعداد ہے کہ جو اس کی طرف مائل ہوتی ہے. ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہر مسلمان قرآن کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے آگے بڑھے، قرآن کی تلاوت کو پڑھنے کے، قرآن کو پڑھنے کے لیے آگے بڑھے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیمات سکھائیں. ہماری یہ فکر، ہماری یہ سوچ ختم ہو چکی. آج ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے تو دیکھیں پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب اس قرآن کے ساتھ رشتے کو مضبوط کر لیں گے، اس کی تلاوت کو اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے،
تو انشاءاللہ مسلمانوں کو جو کھویا ہوا وقار ہے وہ دوبارہ مل جائے. اس لیے کہ یہ قرآن شرف ہے، اور فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے قرآن سے کیا حاصل کیا، تم پر اللہ کا کلام نازل کیا گیا، تم نے اس کی کتنی قدر کی، کتنی اس کی تلاوت کی، کتنے اس کے احکامات پر تم عمل پیرا ہوئے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. فرمایا کہ اور ان سے پوچھو کہ جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور خدا ٹھہرائے کہ جن کو پوجا ہو، یعنی جن کی عبادت کی گئی ہو. یہ ان کافروں کے لیے سوال تھا کہ یہ کافر ہوتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان کافر، یہ جو کافر کہتے ہیں نا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کافروں سے کہہ دو کہ جتنے بھی رسول ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اپنی قوم کو اللہ کے سوا پوجنے کی عبادت، پوجنے کا پیغام نہیں دیا. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو. جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں تو اللہ فرماتا ہے آپ سوال کریں ان پیغمبروں سے کہ جو آپ سے پہلے گزر چکے کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم دیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہر پیغمبر نے توحید کا پیغام ہی دیا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جائے. یہاں رکوع کا اختتام ہوا. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب، اور تسلی دی جا رہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں. اگر یہ ایمان لے کر نہیں آتے تو کافروں کا حال تو ایسا ہی ہے. یہی باتیں اور یہی معاملات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئے کہ جب آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر گئے، توحید کی دعوت لے کر گئے، تو اسی طرح آپ کی بات کو بھی رد کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کئی معاملات کیے گئے. تو فرمایا کہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ اسی طرح حق کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں. تو اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا. چنانچہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں کہ جو سارے جہاں کا پالن ہار ہے، جو سارے جہاں کا پروردگار ہے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ. پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا، جبھی وہ اس پر ہنسنے لگے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو روشن نشانیاں دکھائیں، ید بیضا دکھایا، اور ان کو جب اپنی لاٹھی کو زمین پر مارا تو وہ اژدہا بن گیا، تو وہ یہ دیکھ کر جو ہے یہ کہنے لگے تو یہ تو جادو ہے، اور اس کا اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو دیکھ کر جو ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی، اسے دیکھ کر اس کی ہنسی اڑانے لگے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا. اور ہم انہیں جو نشانیاں دکھاتے
وہ پہلے سے بڑی ہوتی، یعنی ان پر مختلف قسم کے عذاب اللہ رب العزت نے نازل فرمائے کہ کسی طریقے سے یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، اور جو ان پر طرح طرح کے عذابات نازل کیے گئے جس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر تفصیل سے گزر چکا کہ اللہ نے ان پر کیسی کیسی نعمتیں بھی نازل فرمائیں، اور پھر جب یہ اپنی حد درمی پر رہے تو ان پر مختلف قسم کے عذابات کو بھی نازل فرمایا تاکہ وہ ان عذاب کو دیکھ کر اپنے کفر سے پھریں اور اسلام کی طرف آ جائے، توحید کی طرف آ جائے، لیکن وہ پھر بھی نہ پھرے۔ جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ اس پہ گرفتار ہوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتے کہ آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب دور کر دیں، اب ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ہر مرتبہ وہ اپنے اس وعدے سے پھر جاتے۔ جب بھی ان سے عذاب کو دور کر دیا جاتا وہ پھر سے کفر اختیار کر لیتے اور جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو وہ توڑ دیتے۔ تو فرمایا کہ ہم انہیں جو نشانیاں دکھاتے وہ پہلی سے بڑی ہوتی، وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں مصیبت میں گرفتار کیا کہ وہ باز آ جائیں، لوٹ کر واپس آ جائیں، اسلام کو اختیار کر لیں۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، یعنی جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے یا ایھا الساحر، اے جادوگر۔ اصل میں جو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اس میں جادوگروں کو بڑی عزت دی جاتی تھی، جو جادوگر ہوتا تھا نا اس کی بڑی عزت کی جاتی تھی، بڑا معزز ہوتا تھا وہ، تو وہ ان کے نزدیک کوئی معزز شخص وہی ہوتا، جو معزز شخص ہوتا اسے وہ جادوگر کہہ کے پکارتے۔ تو اسی لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اے جادوگر، ادعو لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں اس عہد، اس وعدے کے سبب جو کہ اس کا تیرے پاس ہے، بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے۔ یعنی کہ آپ ہم سے اپنے رب سے دعا کریں کہ ان عذابات کو ہم سے دور کر دے تو ہم جو ہے وہ ہدایت پر آ جائیں گے، اور جو ہم دین لے کر آئے ہیں اس دین کو اختیار کر لیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، پھر جب ہم ان سے وہ مصیبت ٹال دی جبھی وہ وعدہ توڑ گئے، جبھی وہ عہد کو توڑ گئے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اب فرعون کس طریقے سے اپنی قوم کو بہلا رہا ہے اور دنیاوی مال و متاع دکھا کر یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس دنیاوی اسباب ہیں، دنیاوی مال و متاع ہے، میرے پاس ہر قسم کی بادشاہت ہے، تو کیا میں حق پر ہوں یا یہ شخص حق پر ہے کہ جس کی زبان میں لکنت ہے؟ معاذ اللہ فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنے لگا، چونکہ فرعون کے دربار میں جب آپ تھے تو آپ کی زبان میں لکنت تھی، جب آپ نے اس توحید کا پیغام شروع نہیں کیا تھا، یعنی آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت کا آپ نے اعلان نہیں فرمایا تھا اپنی، تو نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے جب آپ فرعون کے دربار میں ہوتے تھے تو آپ کی زبان میں لکنت تھی، اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے، حالانکہ جب آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی کہ مولا میری زبان کی گرے کو کھول دے تو اللہ نے آپ کی زبان کو صاف فرما دیا تھا، لیکن اس کے باوجود فرعون اپنے گھمنڈ میں، اپنے غرور میں یہ کہنے لگا کہ میرے پاس مال و متاع ہے، بادشاہت ہے، میں مصر کا بادشاہ ہوں، اور تم یہ اس شخص کو دیکھ رہے ہو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان بھی صاف نہیں ہے، تو کیا میں حق پر ہوں یا یہ شخص حق پر ہے؟ یعنی اپنی دنیاوی مال و متاع کو دکھا کر وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور لوگ بھی اس کی باتوں میں آ گئے، اور اس کے درباری یہ دیکھنے لگے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جتنی نشانیاں ان کو دکھائیں، جتنے معجزات دکھائے، ان کو وہ کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں ایسے رنگ گئے کہ انہیں لگا کہ فرعون ہی حق پر ہے، اور فرعون کے پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی اور آخرت بھی برباد کر دی۔ یہی حال ہوتا ہے جب انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ تو دنیا کی رنگینیوں کا ہے
کہ دنیا کا مال مل جائے، دنیا کے اسباب مل جائیں، دنیا حاصل ہو جائے، اتنا بینک بیلنس ہو جائے، اتنی گاڑیاں ہو جائیں، اتنے کاروبار ہو جائے، اور ایک طرف آخرت کا پیغام ہے۔ مسجد کے ممبر سے آواز آتی ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، نمازیں پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاؤ، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو دھوکہ نہ دو، اللہ کے بیان کردہ احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ بظاہر ہمیں فائدہ نظر نہیں آ رہا نا۔ فائدہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ دنیا حاصل ہو جائے، کہ یہ پیسہ ہوگا، کاروبار ہوگا، اسٹیٹس ہوگا تو اچھی زندگی گزاریں گے۔ کون سی زندگی؟ وہ زندگی کہ جس کے اگلے لمحے کے بارے میں بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے۔ ابھی پرسوں کی، کل کی خبر ہے یا پرسوں کی، کہ ایک نوجوان جس کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اس کے اگلے روز اسے اسٹریٹ کرائم کے اندر جو ہے وہ گولی مار دی گئی۔ نکاح ہوا ہے، ولیمہ ہوا ہے، اگلے روز اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے والدین نے کتنی دھوم دھام سے اس کی شادی کی ہوگی، کتنے مہینوں سے اس کی تیاریاں چل رہی ہوں گی، اور بڑے دھوم دھام سے اس کی شادی کو مکمل کیا ہوگا۔ کیا معلوم تھا کہ ولیمے کے اگلے روز اسے کوئی گولی مار دے گا؟ نوجوان لڑکا جسے ماں اور بہن کے سامنے گولی مار دی گئی، وہ ماں کے جس کے بڑے ارمان تھے، اس نے اپنے ارمانوں کو پورا کیا۔ اس کا بیٹا جو ہے اسے سہرا سجایا گیا اس کے سر پر، اور سہرا سجنے کے بعد وہ اس کو ایک دن ہی گزرا تھا یا 2 دن ہی گزرے تھے کہ اسے گولی مار دی گئی اور وہ مر گیا۔ تو یہ تو دنیا کی حقیقت ہے کہ اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے، اور ہم نے تو کتنی پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے، کتنے سب کچھ سوچ کر رکھا ہوتا ہے، تو دنیا کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرعون اپنے درباریوں کو دنیا دکھا کر انہیں ہدایت سے بہکا رہا ہے۔ شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کو دنیا کی رنگینیاں دکھاتا ہے، اور انسان اس میں ڈوب کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ لیکن وہ فرمان جو میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب رب اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے تو اس سے دنیا کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو، تو وہ اسے دنیا سے ایسے بچا لیتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو نا، ایسے جو ہے اللہ رب العزت اس شخص کو دنیا سے بچا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرعون کیا کہنے لگا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اور فرعون اپنی قوم میں کہنے لگا، پکارا اس نے، قَالَ يَا قَوْمِ، کہا اے میری قوم، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا میرے لیے مصر کی سلطنت نہیں ہے اور یہ نہریں کہ میرے نیچے بہتی ہیں؟ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیسا مجھے اللہ نے مال و متاع عطا فرمایا ہے؟ یعنی کہ یہ میرے پاس جو مال و متاع ہے، یہ دیکھو میرے پاس سب کچھ ہے۔ ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین مہین ولا یکاد یبین، یا میں بہتر ہوں اس سے کہ یہ جو ذلیل ہے اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا؟ معاذ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ توہین کرنے لگا کہ یہ شخص کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بے سر و سامان ہے، اور اس کی زبان بھی صاف نہیں ہے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، تو اس پر کیوں نہ ڈالے گئے سونے کے کنگن، یا اس کے ساتھ فرشتے آتے کہ اس کے پاس رہتے۔ مصر میں جب کوئی سردار بنتا نا تو اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے۔ تو اسی بات کو فرعون کہہ رہا ہے کہ اگر واقعی انہیں نبوت دی گئی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہیں تو پھر ان کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے، اور کیوں ان کے ساتھ فرشتوں کی قطاریں نہیں ہیں کہ جو ان کا ساتھ دیتی؟
یعنی وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگا. فاستخف قومہ فاطاعوہ، تو پھر اس نے اپنی قوم کو کم عقل کر لیا، یعنی اپنی قوم کو اپنے ساتھ کر لیا، تو وہ اس کے کہنے پر چلنے لگے. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم تھی کہ جو اس دنیا کی بات رنگینیوں میں آ گئی اور یہ سمجھے کہ جو دنیاوی اللہ نے اسے اسٹیٹس دیا ہوا ہے فرعون کو، یہی کامیابی ہے، اور اسے کامیابی سمجھ کر وہ فرعون کے پیچھے چلنے لگے. تو فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ بے حکم لوگ تھے. فلما آسفونا، پھر جب انہوں نے وہ کیا کہ جس پر ہمارا غضب ان پر آیا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لیا. فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، تو ہم نے انہیں داستان اور مثال کر دیا آگے آنے والوں کے لیے کہ دیکھو ان کا کیا حشر ہوا. ان سب کو کچھ بھی کام نہ آیا، ان کا مالی معلومتا سب کچھ ان کا ختم ہو گیا. یہاں رکوع کا اختتام ہوا. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا بشنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اگلے رکوع کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اور تمہارے معبود دوزخ کا ایندھن ہے، یعنی تم بھی دوزخ میں جاؤ گے اور یہ تمہارے معبود بھی دوزخ میں جائیں گے. تو ابن زبعری اور اس جیسے دوسرے کافر یہ کہنے لگے کہ یہ آیت صرف ہمارے معبودوں کے لیے ہے یا دوسری قوموں کے معبودوں کے لیے بھی ہے. یعنی ایک تو ہمارے معبود ہیں جو ہمارے بت ہیں، کیا یہ آیت صرف ان کے لیے ہے یا پھر دوسرے معبودوں کے لیے بھی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جھوٹے معبودوں کے لیے، جتنے بھی جھوٹے معبود ہیں ان سب کے لیے یہ آیت ہے. تو وہ بولے کہ عیسیٰ اور مریم کی پوجا عیسائی کرتے ہیں، حضرت عزیر کی پوجا یہود کرتے ہیں، فرشتوں کی پوجا مشرکین کرتے ہیں، تو چاہیے کہ یہ آیت ان پر بھی صادق آئے. اگر یہ تمام حضرات بھی دوزخ میں ہیں تو ہمارے معبود بھی دوزخ میں ہوں تو کیا حرج ہے؟ یعنی کیا بکواس کرنے لگے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم اور ہمارے معبود دوزخ میں جائیں گے تو بتائیے جن جن لوگوں کے معبود ہیں کیا وہ سب بھی دوزخ میں جائیں گے؟ تو بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو عیسائی پوچھتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی پوچھتے ہیں، اور کچھ مشرکین فرشتوں کو پوچھتے ہیں. تو کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے جتنے بھی ہیں کہ یہ سب بھی دوزخ کا ایندھن بنیں گے معاذ اللہ؟ یعنی وہ مذاق اڑانے لگے، حالانکہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ باتیں ان بتوں کے لیے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے لیے نہیں ہے. انہوں نے نہیں کہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں سے نہیں کہا کہ تم ان کی عبادت کرو، میری عبادت کرو. عزیر علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا یہودیوں کو کہ میری عبادت کرو، اور نہ کسی فرشتے نے کہا کہ میری عبادت کی جائے، بلکہ یہ تو خود اپنی گمراہیوں میں ہوتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن مذاق اڑاتے ہوئے اور ہنسی کرتے ہوئے وہ یہ بات کرنے لگے کہ اگر یہ بات ہے کہ ہمارے معبود جہنم میں جائیں گے تو یہ سب بھی تو پھر ان کی بھی تو عبادت کی جاتی ہے، یہ بھی تو معبود ٹھہرائے گئے ہیں، تو یہ سب بھی پھر جہنم میں جائیں گے. تو اس کا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، فرمایا جب ابن مریم کی مثال بیان کی جائے جبھی تمہاری قوم اس سے ہنسنے لگتے ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں
آلہتنا خیر ام ہوا، کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ؟ ما ضربوہ لک الا جدلا، انہوں نے تم سے یہ بات محض ناحق جھگڑا کرنے کے لیے کہی. بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. اس لیے کہ قرآن نے فرمایا انکم مما تعبدون، بے شک تم اور جو تم جنہیں تم پوچھتے ہو، ما تعبدون، وہ سب کے سب کیا ہے؟ جہنم کا ایندھن ہے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. اب فرمایا ما تعبدون من دون اللہ، جو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا. تو ما عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ ما جب آتا ہے تو ما ان چیزوں کے لیے آتا ہے کہ جو نان لیونگ تھنگ ہے، یعنی کہ جو زی روح نہیں ہوتی. تو یہ نان لیونگ تھنگ کے لیے بولا گیا. ما کا لفظ جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. تو دو لفظ ہیں، ایک ہے من، ایک ہے ما. میم الف زبر ما، اور ایک ہے میم نون زبر من. تو یہ عربی گرامر ہے کہ اگر ما آئے تو ما سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو غیر ذوی العقول ہوں، یعنی نان لیونگ تھنگ. اور من سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ذوی العقول ہوں، یعنی لیونگ تھنگ. تو جب قرآن نے یہ کہا کہ بے شک تم اور ما تعبدون، ما جو تم پوچھتے ہو، یعنی جو نان لیونگ تھنگ، یعنی جن پتھروں کو تم بنا کر اپنا بت بناتے ہو، جن لکڑیوں سے تم اپنا بت بناتے ہو، جو نان لیونگ تھنگ ہے، فرمایا یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. تو یہاں تو نان لیونگ تھنگ کی بات ہو رہی تھی، اور کافر بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہاں مراد بت ہے، نان لیونگ تھنگ ہے، غیر ذوی العقول ہے. لیکن پھر بھی معاذ اللہ جو ہے وہ جھگڑا کرنے کے لیے جو ہے فالتو کے اعتراض کر رہے تھے کہ جس طرح ہمارے معبود جہنم کا ایندھن ہے تو معاذ اللہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم کا ایندھن ہے؟ تو اللہ نے ان کا رد فرمایا کہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ صرف اور صرف جھگڑا کرنے کے لیے ہیں، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ باطل پر ہیں اور اے محبوب آپ حق پر ہیں. تو فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ تو نہیں مگر ایک بندہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے ایک معزز بندے ہیں کہ جس پر ہم نے احسان فرمایا، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے عجیب نمونہ بنایا. یعنی آپ کو بغیر والد کے پیدا کیا، تو یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک عجیب بات تھی. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہارے بدلے فرشتے لے آتے، انہیں خلیفہ بنا دیتے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ، اور بے شک عیسیٰ قیامت کی خبر ہے، تو ہرگز قیامت میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. تو حضرت فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی خبر ہے، یعنی کہ قیامت سے قبل جو ہے آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے، نبی بن کر نہیں بلکہ حضور کے امتی بن کر آئیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قیامت کے قرب قیامت تشریف لائیں گے. تو فرمایا قیامت میں شک نہ کرنا کہ قیامت قائم ہوگی، اور میری پیروی کرنا کہ یہی سیدھے راستہ ہے. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور ہرگز شیطان تمہیں نہ روک دے کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اسے لے کر میں تم سے، اور اس لیے میں تم سے بیان کر دوں بعض وہ باتیں جس میں تم اختلاف رکھتے ہو. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے انجیل عطا فرمائی ہے، تو میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گا کہ جو توریت کے اندر تم جو ہے جن باتوں میں اختلاف کرتے ہو
تو میں وہ تمہارے سامنے ان باتوں کو بیان کروں گا۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میرا حکم مانو۔ ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر وہ گروہ آپس میں مختلف ہو گئے، یعنی انہوں نے اس پیغام کو بھلا دیا، اور کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے لگا، کوئی خدا کا بیٹا کہنے لگا، کوئی کہنے لگا کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، معاذ اللہ۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ظالموں کی خرابی ہے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، کہ وہ اسی بات کے انتظار میں ہے کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار، یعنی اس دن کوئی کسی کی دوستی کسی کو کام نہیں آئے گی۔ ہاں جن کی دوستی اللہ کے لیے ہے نا، اور اللہ کے لیے انہوں نے ایک دوسرے سے دوستی رکھی ہے، ایک دوسرے سے تعلق رکھا ہوا ہے، جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، انہیں ان کا دوست ہونا، متقی ہونا کام آئے گا، اور یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا، محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اب بات متقین کی آئی تو اللہ رب العزت متقیوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ کل قیامت کے دن متقین کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے کیا کہا جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم کو کوئی غم ہوگا۔ الذین آمنوا، کن لوگوں کو؟ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، بآیاتنا، ہماری نشانیوں پر، وکانوا مسلمین، اور مسلمان تھے۔ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں کہ تم اس میں خوشیاں مناؤ۔ تحبرون، تمہیں خوش کیا جائے گا، تمہاری خاطریں کی جائیں گی، تمہاری خدمت کی جائے گی۔ کس طرح؟ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان پر دور ہوگا، یعنی دور ہوگا ان پر سونے کے پیالوں اور جاموں کا، جس میں انہیں اللہ کی نعمتیں دی جائیں گی۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور اس میں جو جی چاہے گا وہ ہوگا، اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے، بلا حساب و کتاب داخلہ عطا فرمائے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے، کس کے بدلے؟ اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں بہت میوے ہیں کہ ان میں سے کھاؤ، بہت سارے میوے ہیں تم ان میں سے کھاؤ۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مجرموں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، لیکن مومنوں کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، وہ کبھی بھی ان پر ہلکا نہ پڑے گا اور وہ اس میں نا امید ہوں گے، مایوس ہوں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی ظالم تھے، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔
وَنَادَوْا، اور کافر جو ہے وہ ندا دیں گے. جب کافروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو عذاب کی سختیاں سہتے سہتے وہ جہنم کے داروغہ سے مالک، جہنم کے جو داروغہ ہے مالک، ان کو یہ آواز دیں گے کہ آپ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، کہ ہم مر جائیں تاکہ ہمیں اس عذاب سے چھٹکارا ملے. تو آپ یہ فرمائیں گے کہ تمہیں جہنم سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اب تمہیں یہ عذاب چکھتے رہنا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَنَادَوْا یا مالک لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمیں تمام کر چکے، یعنی ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ فرمائے گا کہ تمہیں تو ٹھہرنا ہے، یعنی اب تمہیں اسی میں ٹھہرنا ہے، اور یہ عذاب تمہارا عذاب کا سلسلہ تم پر چلتا رہے گا، ہمیشہ چلتا رہے گا. اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے لیکن تم میں اکثر کو حق پسند نہیں آیا، تم نے حق کا انکار کر دیا. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کہ انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں. یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ معاذ اللہ اے محبوب آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. جیسے سارے مشرکین جو ہیں دارالندوہ میں جمع ہوئے تھے اور حضور معاذ اللہ حضور کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی. فرمائے یہ کوئی خیال کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کام پکا کر لیا ہے اپنے خیال میں، تو یہ اپنا کام کرتے رہے. یہ اے محبوب دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، ہم اپنے محبوب کی حفاظت کرنے والے ہیں. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ اس گمان میں ہیں کہ بے شک ہم ان کی آہستہ باتوں کو اور ان کے خفیہ مشوروں کو نہیں سنتے؟ وہ اس گمان میں ہے کہ ہم ان باتوں کو نہیں سنتے. بلا ہاں کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں. ہمارے فرشتے تو موجود ہیں، وہ تو سب کچھ دیکھتے ہیں. تو ہم اگر کچھ بھی کریں تو اس رب سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نا. کوئی بندہ اپنے کے سامنے کسی بندے سے چھپا سکتا ہے لیکن رب سے کیسے چھپا سکتا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، تم فرماؤ کہ بفرض محال رحمان کے لیے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، لیکن اس رب کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ رب اس سے بہت بلند ہے، بہت پاک ہے. فرمایا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، فرمایا پاکی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کو اور عرش کے رب کو ان باتوں سے کہ جو وہ یہ بناتے ہیں. اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں ہے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو تم انہیں چھوڑو کہ بیہودہ باتیں کریں اور کھیل کود کرتے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. یعنی اے محبوب ابھی اگر یہ اسلام لے کر نہیں آتے تو انہیں ان کی باتوں میں چھوڑ دو. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہی ہے آسمان والوں کا خدا اور زمین والوں کا خدا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہی حکمت و علم والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بڑی برکت والا ہے وہ کہ اس کے لیے سلطنت ہے آسمانوں زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةً إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، جن بتوں کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. یہ بت شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے. ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے
کہ جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں. یعنی ان بتوں کو کوئی شفاعت کا حقدار نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں سفارش وہ کر سکے گا کہ جو حق پر ہوگا اور وہ جانتا ہوگا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں اوندے جاتے ہیں؟ جب مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر کسی اور کی طرف کیوں جاتے ہو؟ وَقِيلِهِ يَا رَبِّي إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم. کیا شان ہے حضور کی کہ رب اپنے محبوب کے قول کی قسم کھا رہا ہے، بات کی قسم کھا رہا ہے. فرمایا کہ مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے. یعنی کہ اے محبوب اب آپ ان سے درگزر کریں اور اب انہیں دیکھ کر سلام کہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان جائیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. الحمدللہ یہاں رکوع کا اختتام ہوا اور سورت مکمل ہوئی. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. یہاں سورت مکمل ہوئی. اب سورہ دخان کی ابتدا ہے. سورہ دخان یہ مکی سورت ہے. اس میں 59 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. سورہ دخان کی ابتدا میں رات، مبارک رات کا ذکر ہے. اس مبارک رات کے بارے میں 2 اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات ہے. بہرحال یہ اگر شب برات اس سے مراد ہے تو اسی رات کے اندر جو ہے فرمایا گیا کہ ہر حکم جو ہے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ کسے موت آنی ہے، کسے زندگی دی جائے گی، کسے کتنا رزق دیا جائے گا. یعنی سارے کام جو ہیں وہ فرشتوں کے ذمے سپرد کر دیے جاتے ہیں اس رات میں. تو اسی کا ذکر جو ہے اس کی ابتدا میں ہے اور پھر آگے چل کر جو ہے وہ مزید ذکر فرمایا گیا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن قیامت سے پہلے ایک دھواں ہوگا جس دھواں کو دیکھ کر جو ہے وہ کافر پریشان ہو جائیں گے. اور ایک تفسیر سے مراد یہ ہے کہ یہاں دخان جو یہاں کہا گیا سورہ دخان، دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں. تو اسی کے اوپر کہا گیا کہ 2 تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو یہ کہ جب قیامت کے دن جو ہے وہ قیامت، قرب قیامت ایک دھواں ہوگا جسے دیکھ کر کافر پریشان ہوں گے، اور جو دھواں جب ظاہر ہو جائے گا قیامت کے قریب تو اس کے بعد پھر کسی کا ایمان لانا ان میں فائدہ نہیں دے گا. اور ایک تفسیر کے مطابق اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں ہے کہ جب مشرکین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو آپ نے دعا فرمائی تھی، دعائے ضرر فرمائی تھی کہ ان پر قحط سالی نازل ہو. تو ان مکے والوں پر ایسی قحط سالی نازل ہوئی کہ یہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے اور اتنا برا حال ہو گیا کہ ان کے اوپر دھول مٹی اتنی آ گئی کہ جیسا کہ انہیں آسمان پر سب کچھ دھواں دھواں نظر آنے لگا. تو مفسرین نے فرمایا کہ اس دھوئیں سے مراد وہ دھواں مراد ہے کہ جو ان پر آ گیا اور بالکل ان کی آنکھوں سے جو ہے ان کے آسمان جو ہے ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، بالکل ختم ہو گئے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. حامیم حروف مقطعات، اللہ اس کا معنی جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اس کے پیارے جانتے ہیں. والکتاب المبین، اس روشن کتاب کی قسم
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ تو اب بعض نے کہا کہ قرآن تو شب قدر میں نازل ہوا اور بانٹنے کا کام تو شب برات میں ہے، تو مفسرین نے فرمایا کہ شب برات میں جو ہے سارے معاملات طے کر دیے جاتے ہیں کہ کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو رزق دینا ہے، اور شب قدر میں جو ہے یہ سارے معاملات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں جو شب برات کے اندر یہ ہے کہ رزق طے ہو جاتا ہے، موت طے ہو جاتی ہے، تو وہ شب برات کے اندر طے ہو جاتا ہے، اور شب قدر کی رات جو ہے وہ تمام فرشتوں میں یہ سارے معاملات جو ہے وہ سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ امرم من عندنا، ہمارے پاس کے حکم سے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، یعنی رسولوں کو ہم بھیجنے والے ہیں، اور رحمتا من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا ہے اور جانتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ جو رب ہے آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لے کر آئے گا، ایک دھواں، بدخان مبین، اس لفظ دخان کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ دخان ہے۔ فرمایا ایک ظاہر دھواں لے کر آئے گا، یغشی الناس، کے لوگوں کو ڈھانپ لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس دن کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، انا مؤمنون، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، کہاں سے ہو انہیں نصیحت ماننا حالانکہ ان کے پاس صاف بیان فرمانے والے رسول تشریف لا چکے۔ یعنی کہ اب اگر وہ نصیحت قبول نہیں کرتے حالانکہ ان کے پاس تو رسول واضح پیغام لا چکے، ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر جب ان سے یہ عذاب دور ہو گیا، یعنی قحط سالی کا دور ان سے دور ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے ان سے اس عذاب کو دور کیا، تو پھر وہ اس سے پھر گئے، ثم تولوا عنہ، پھر وہ اس سے پھر گئے، وقالوا، اور کہنے لگے، معلم مجنون، کہ یہ تو سکھائے ہوئے ہیں اور دیوانے ہیں، معاذ اللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم کچھ دنوں کو عذاب کھول دیتے ہیں، پھر تم وہی کرو گے جسے قلیلا، انا کاشف العذاب قلیلا، ہم کچھ دنوں کو عذاب کھول دیتے ہیں، انکم عائدون، پھر تم وہی کرو گے، یعنی تم پر جب بھی عذاب کو ہٹا دیا جائے گا تم پھر دوبارہ کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم سب سے بڑی پکڑ پکڑیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ ابھی تو تم پر عذاب آتا ہے، تم کہتے ہو کہ ہم سے یہ عذاب دور کرو، ہم ایمان لے آئیں گے، اور پھر تم دوبارہ پھر جاتے ہو، اور معاذ اللہ حضور کو مجنون کہتے ہو، دیوانہ کہتے ہو۔ تو فرمایا کہ تم جب بھی تم پر سے عذاب ہٹے گا تو تم یہی کرو گے، لیکن جس دن بڑی پکڑ ہوگی یعنی قیامت کے دن، انا منتقمون، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں، ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور بے شک ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو جانچا اور ان کے پاس ایک معزز رسول تشریف لائے۔ ان ادوا الی عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں کو مجھے سپرد کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے سپرد کر دو۔
انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت والا رسول ہوں، یعنی جو اللہ کی امانت ہے، جو اس کا پیغام ہے وہ تم تک پہنچاتا ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے پاس ایک روشن دلیل لے کر آیا ہوں، سند لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِي، اور میں پناہ لیتا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، تم مجھے پتھر مارو۔ یعنی جب فرعونیوں کو دعوت دی گئی نا اسلام کی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر مارنے کے لیے دوڑے، تو فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں اس سے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر میرا یقین نہ لاؤ تو مجھ سے کنارہ ہو جاؤ، یعنی مجھ سے اب دور ہو جاؤ اگر تم مجھ پر ایمان لے کر نہیں آتے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم قوم ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم نے حکم فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلو، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر جو ہے یہاں سے چلے جائیں۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور راستے بن گئے دریا کے اندر، تو آپ جب اس میں سے گزرنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ فرعونی بھی پیچھے آ رہے ہیں، تو آپ نے دوبارہ عصا مارنے لگے کہ یہ راستے بند ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو منع فرما دیا کہ آپ عصا نہ ماریں اور یہ راستوں کو ایسا ہی رہنے دیں۔ انہم جند مغرقون، بے شک وہ لشکر ڈبو دیا جائے، یعنی ان تمام فرعونیوں کو اس میں اترنے دیں، جب یہ اتر جائیں گے تو ہم ان سب کو اس میں ڈبو دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ راستہ دوبارہ بند کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دریا کو یوں ہی جگہ جگہ سے کھلا چھوڑ دو، بے شک وہ لشکر ڈبویا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات و عیون، کتنے چھوڑ گئے وہ باغات اور چشمے، وہ زروع و مقام کریم، اور کھیت اور عمدہ مکانات، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور نعمتیں کہ جس میں وہ عیش کرتے تھے۔ یعنی سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے نا فرعونی، وہ سب کے سب اس میں ڈوب گئے، تو پیچھے سارے باغات، محلات، یہ سب کچھ پیچھے رہ گیا، انہیں کچھ بھی کام نہیں آیا، سب کچھ دنیا میں رہ گیا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا۔ فَمَا بَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، تو ان پر آسمان و زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ یعنی کہ ان پر جو یہ عذاب نازل ہوا نا فرعونیوں پر، تو نہ آسمان میں کوئی رویا نہ زمین پر کوئی رویا، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کے دغاباز تھے، اس کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہوئے، اس کے دین پر نہ چلے۔ کتنی نشانیاں انہیں دکھائی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام لے کر نہیں آئے، ایمان لے کر نہیں آئے، اللہ نے انہیں ڈبو دیا اور انہیں مہلت بھی نہیں دی گئی، اور جو کچھ ان کا مال و متاع تھا وہ سب کا سب یہاں رہ گیا۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، جو کچھ ساتھ جائے گا وہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام منک السلام وإلیک یرجع السلام، تبارکت ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انی اسألک باسمک العظم ورضوانک الاکبر، اللہم رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا،
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علينا. اللهم رب اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب مصطفیٰ، ہم تمام کا یہاں جمع ہونا، درس قرآن پاک پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. مولا اس کا ثواب اپنے شائن شان عطا فرما. اس کا ثواب آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نذارۃ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آپ کے وسیلے جل اللہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات کو فراشد ممات مبین شرح مبشرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام شہداء بدر و احد و کربلا بخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ، تمام اہل بیت سیدنا امام حسن، امام حسین، تمام تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، تمام اولیاء کرام، بخصوص حضور غوث اعظم کے والدین و تیری عطا سے ہماری رہنے والے حضور سیدنا غوث اعظم کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. صدقہ حضور غوث اعظم کا قادروں میں زندہ رہ، قادروں میں موت دے اور قادروں کے ساتھ حشر فرما. حضور غوث اعظم کے صدقے سے اس کے ساتھ تمام اولیاء کرام، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، دادا غن بخش الحجویری، بابا فرید احمد شاہ عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ سعید شاہ بابا خوش بابا قطب علام شاہ بخاری، اور خصوص ان کے آراز بنائے جا رہے ہیں حضرت عبدالقادر شاہ ولی، خواجہ محمد بابا، حافظ عبدالغفور، ان تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. مولا ان کے فیض و برکات سے ہمیں مستفیض فرما. مولا ان کی تربت اطہر پر اترنے والی رحمتوں کا صدقہ ہم تمام کو دونوں جہاں میں عظیم و شان کامیابیاں عطا فرما. مولا اس کا ثواب اعلیٰ خلفاء علیہ صاحبزادے ساتھ خلفاء محدث پاکستان علامہ شمس مدنوانی صدیقی، قاری مصلح الدین الرحمٰن، علامہ سید شاہ طرب الحق قادری، امیر المجاہدین صلی علامہ خادم حسین نظوی، غازی ملک غازی ممتاز حسین قادری شہید، غازی عبدالقیوم شہید، غازی علم الدین شہید، تمام شہداء ختم نبوت، شہداء ناموس سے، شہداء نشتر پاک، اور جتنے بھی مؤمن مؤمنات مسلمات دنیا سے رخصت ہوئے، حاضرین کے گھر والوں میں سے، دوست احباب میں سے، سوشل میڈیا پہ جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے گھر والوں میں سے، دوست احباب میں سے جو کوئی دنیا سے رخصت ہوئے، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. مولا سب کی قبر کو تحت نقا کشادہ اور وسیع فرما. مولا ہمیں بھی قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا کی محبت مولا ہماری دل سے نکال دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں بارکت سے نجات عطا فرما. مولا تو تنگ دست ہیں فراغ دستی عطا فرما، بے روزگار ہے حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما، جو پرسد روزگار ہے ان کی روزی روزگار میں برکت عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. بہنوں کے لیے مولا اچھے و غیب سے اچھے رشتے عطا فرما. مولا جتنے بیمار ہیں بالخصوص جن کے لیے دعا کا کہا گیا، سیدہ عظمیٰ محمد علی، مولا ان تمام بیمار مسلمانوں کو، میرے والدین کو، مولا جس کے والدین بھی بیمار ہیں، مولا جس کے گھر والے بیمار ہیں، جو کوئی بیمار ہے جو ہمیں سن رہا ہے مولا سوشل میڈیا پر، ان کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہے، مولا تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہان اقدس کے صدقے مکمل صحت یابی عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ متواترہ عطا فرما. جمعے کے دن کا صدقہ مولا تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما. مولا حرمین طیبین کی باادب حاضری عطا فرما، رمضان مدینہ عطا فرما، حج مبرور و مقبول کی سعادت عطا فرما. مولا ہم تمام کے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرما. تحریک لبیک پاکستان کو دن دگنی رات چکنی ترقی عطا فرما، ویسے حاسدین کے حسد ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. مولا پاکستان کو دن دگنی رات چکنی ترقی عطا فرما. مولا اسے اندرون بیرون سازشوں سے محفوظ فرما، اسلامی حکمران عطا فرما، نظام مصطفیٰ عطا فرما. مسلمان جہاں کہیں ظلم و ستم کا شکار ہے ان کی غیب سے مدد فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے نجات عطا فرما. میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر پر قبلہ ہو، مٹ نہ ہو برباد پس سے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم بآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.